الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ مالک الملک نے اپنی یاد کی توفیق اور موقع عطا فرمایا۔ لاکھوں اور کروڑوں درود حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جن کے طفیل مالک الملک نے یہ مہربانی عطا فرمائی۔ سامعین اکرام، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین یقولون ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصابرین والصادقین والقانتین والمنفقین والمستغفرین بالاسحار۔ یہ وہ لوگ ہیں جو یہ عرض کرتے ہیں، اے ہمارے رب، ہم ایمان لے آئے ہیں، ہمارے گناہ معاف فرما دے اور ہمیں آگ سے بچا۔ یہ وہ لوگ ہیں جو صبر کرنے والے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو ہر حال میں سچ بولنے والے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی عبادت میں عاجزی کرنے والے ہیں، اور یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنے والے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو سحری کے وقت اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی مغفرت مانگنے والے ہیں۔ اس سے پہلے آپ نے اللہ تعالیٰ کا فرمان سنا کہ مالک الملک نے دنیا کی زبائش اور آرائش سے انسان کی محبت پیدا فرمائی، اور اس لیے تاکہ دنیا آباد ہو جائے۔ اگر اولاد سے اور دنیاوی ساز و سامان سے انسان کی محبت نہ ہوتی، کون اولاد کی ناز برداری کرتا اور رات بھر جاگ کر اس کو پالتا اور اس کی دیکھ بھال کرتا؟ اس طرح ہر چیز کی کوئی شخص پرواہ نہ کرتا اگر اس سے محبت نہ ہوتی۔ تو اللہ تعالیٰ نے دنیا کو آباد کرنا تھا، اس لیے دنیاوی ساز و سامان کی محبت لوگوں کے دلوں میں پیدا فرمائی۔ اس لیے نہیں کہ انسان انہی چیزوں میں غرق ہو کہ اس مالک کو اور خالق کو بھول جائے، جس نے اس کی دلچسپی کے لیے، اس کے آرام کے لیے، اس کی آسائش کے لیے یہ سب کچھ پیدا فرمایا، بلکہ انسان کو یہ چاہیے کہ دنیاوی ساز و سامان کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ کی مہربانیوں کو پہچانے اور ان میں غرق ہونے کے بجائے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے اور اس کی عبادت میں مستغرق رہے، یعنی یہ حقیقت سمجھے کہ اس کی تخلیق اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، یہ ساری کائنات اس کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا ہے کہ جو لوگ اس پر ایمان رکھتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کا خوف اور ڈر دل میں رکھتے ہیں اور یہ حقیقت سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے پاس اس سے بہتر خزانے ہمارے لیے موجود ہیں، اور یہ اس کی مہربانی ہے کہ اس نے دنیا میں یہ مہربانیاں عطا فرمائیں، اور اگر ہم اس کے حکم کے مطابق زندگیاں گزاریں گے تو ہمیشہ کی زندگی اس سے کئی گنا زیادہ دلچسپ اور زیادہ عطاؤں اور مہربانیوں والی ہوگی، اور وہ زندگی ایسی ہوگی جو اللہ تعالیٰ کے اس دنیاوی ساز و سامان سے کئی گنا بہتر ہوگی، اور ساتھ ہی اس میں اللہ تعالیٰ کی رضا بھی حاصل ہوگی، جو سب سے بڑی اور قیمتی چیز ہے۔ اب جو اللہ تعالیٰ کا فرمان آپ کے سامنے بیان کیا، یہ اسی کے ساتھ منسلک ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے ان بندوں کی تعریف میں بیان فرما رہا ہے جو ڈر اور خوف دل میں رکھتے ہیں اور بجائے دنیاوی خواہشات میں غرق ہونے کے اس کی محبت میں غرق ہوتے ہیں اور اس کے لیے سب کچھ قربان کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس ارشاد پاک میں ان کی تعریف فرماتا ہے کہ وہ ایسے لوگ ہیں جو بہت سی صفتوں کے مالک ہیں، اور ان ساری صفات کے باوجود اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہر وقت عاجزی اور ڈر خوف سے دعائیں بھی کرتے رہتے ہیں۔ انہیں کبھی تکبر اور غرور مس نہیں کرتا تاکہ وہ یہ سمجھیں کہ ہم نے یہ عبادت کی اور یہ اچھائی کی، بلکہ ان کے دلوں میں ڈر اور خوف اور اپنی کمزوریوں کا احساس رہتا ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے یہ عرض کرتے رہتے ہیں، یا رب العالمین، تیرے فضل و کرم سے ہم تجھ پر، تیرے فرمان پر، تیرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، تیری کتابوں پر، تیرے فرشتوں پر، روز قیامت پر ہم ایمان لے آئے ہیں، اور ہم تیری یاد میں تیرے حکم کے مطابق زندگیاں گزار رہے ہیں، لیکن ہم کمزور ہیں۔ شیطان ظالم اور نفس ظالم ہمیں ہر قدم پر پھسلاتا اور گمراہ کرتا ہے۔ اب یہ تیری مہربانی ہوگی، تو ہماری یہ غلطیاں معاف فرما جو بار بار نفس اور شیطان کی وجہ سے ہمارے خیال میں پیدا ہوتی ہیں، ہمارے اعمال میں پیدا ہوتی ہیں، اور ہمیں عذاب سے بھی بچا، اس لیے کہ تیرے اتنے احسان اور تیری اتنی مہربانیوں کے باوجود بھی اگر انسان پھر غفلت برتے تو وہ یقیناً عذاب کا حقدار ہے، لیکن اس عذاب سے اگر کوئی بچا سکتا ہے تو تیرا فضل و کرم ہی بچا سکتا ہے۔ ہم تو اپنے مال سے نہیں بچ سکتے، کیونکہ ہم تیرا شکر ادا ہی نہیں کر سکتے۔ ساری زندگی اگر تیرے سامنے سر بسجود رہیں تو تیری ایک مہربانی کا بھی شکر ادا نہیں کر سکتے۔ حدیث پاک میں آیا کہ قیامت کے دن جب اعمال کا وزن کیا جائے گا تو اللہ تعالیٰ کی ایک چھوٹی سی مہربانی کے بدلے میں انسان کے سارے نیک اعمال ختم ہو جائیں گے اور وہ پریشان ہو جائے گا، اب تو میرے لیے کوئی جگہ نہیں، تو اس کی بخشش
صرف اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کے بندوں کے دل میں اس حقیقت کا احساس ہوتا ہے، اس لیے وہ اپنی عبادت پر، اپنی خیرات پر، اپنی نمازوں پر، اپنے حج پر اتراتے نہیں، بلکہ ہمیشہ عاجزی سے معافی کی درخواست کرتے رہتے ہیں، اور ان کی یہ التجائیں، ان کی یہ دعائیں اللہ تعالیٰ کو اتنی پسند ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی صفات کا ذکر بیان فرما رہا ہے، اور ان کی سب سے بڑی صفت جو اللہ تعالیٰ سب سے پہلے بیان فرمایا ہے وہ یہ ہے کہ یہ لوگ بہت صبر کرنے والے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ جس حال میں انہیں رکھے وہ خوش رہتے ہیں، وہ شکایت کرتے ہیں، نہ وہ گلہ کرتے ہیں، نہ وہ خفا ہوتے ہیں، نہ شکری کرتے ہیں، بلکہ جس حال میں اللہ تعالیٰ نے انہیں رکھا ہوا ہے اسی حال میں وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں اور اس پر قانع ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنے آپ کو صراط مستقیم پر قائم رکھتے ہیں، یعنی کتنی ہی خواہشات نفسانی ان کے دل میں ہوں، لالچ موجود ہو، ڈر اور خوف سامنے ہو، لیکن وہ کسی طرف بھی پھسل کر نہیں جاتے اور نہ دنیاوی خواہشات، آرائش اور عیش و عشرت کی طرف پھسل کر جاتے ہیں، نہ خوف اور ڈر سے اللہ تعالیٰ کی یاد کو چھوڑتے ہیں، بلکہ وہ اپنے آپ کو اس ہدایت پر روک کر رکھتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہدایت عطا فرمائی ہے۔ ایسے صبر کرنے والے لوگوں کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کے لیے بے حساب اجر ہوگا، یعنی باقی ہر چیز کا بدلہ ان کے مطابق دیا جائے گا، لیکن اللہ تعالیٰ کے راستے میں اس طرح صبر کرنے والوں کا بدلہ بے حساب ہوگا، اس کا کوئی حساب نہیں ہوگا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو لوگ اس طرح دنیا میں صبر کرنے والے ہیں، قیامت میں جب اللہ تعالیٰ انہیں بے حساب اجر عطا فرمائے گا تو دوسرے لوگ یہ دیکھ کر تمنا کریں گے کاش دنیا میں ہمارے جسم کینچیوں سے کاٹے جاتے اور ہم صبر کرتے تو آج ہم بھی اس اجر عظیم کے حقدار ہوتے۔ یعنی صبر کرنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے اتنے بڑے انعامات رکھے ہیں۔ دوسری صفت یہ جو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی بیان فرما رہا ہے وہ سچ بولنا ہے، یعنی ہر حال میں سچ بولتے ہیں، کتنا بڑا ہی ڈر ان کے سامنے ہو، خوف ہو، زندگی اور موت کا سوال ہو، لیکن وہ سچ نہیں چھوڑتے، کتنا بڑا لالچ ان کے سامنے ہو، وہ سچ کو نہیں چھوڑتے، وہ سچ ہی بولتے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سچ کا حکم دیا، اور یہ سچ بولنے والے ایسے لوگ ہیں جو ہر گناہ سے پاک ہو جاتے ہیں، ہر گناہ سے معصوم ہو جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی خاص بندگی میں داخل ہو جاتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا، اس نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے 4 بڑے گناہ ہیں، اگر آپ حکم فرمائیں تو میں ایک گناہ چھوڑ دوں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم جھوٹ بولنا چھوڑ دو۔ اس نے وعدہ کر لیا۔ جب وہ گھر گیا تو اس کی چوری کا وقت آیا تو اس کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا اگر میں نے چوری کی تو مجھ سے مواخذہ کیا گیا تو میں سچ بولوں گا کیونکہ میں نے وعدہ کیا ہوا ہے، اور اگر سچ بولوں گا تو میرے ہاتھ کاٹے جائیں گے۔ تو وہ چوری سے باز آ گیا۔ اس طرح جب قتل کا وقت آیا تو وہ اس سے باز آ گیا کہ اگر میں نے قتل کر دیا تو میں نے سچ بولا تو میں بھی قتل ہو جاؤں گا۔ اسی طرح وہ دوسری برائیوں سے بھی باز آ گیا کیونکہ اس نے سچ بولنا تھا۔ گویا یہ بات ثابت ہو گئی کہ سچ ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو ہر گناہ سے بچا لیتی ہے اور معصوم اور پاک کر دیتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی خاص بندگی میں داخل کر دیتی ہے۔ تیسری صفت جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی بیان فرمائی وہ یہ ہے کہ وہ اپنی عبادت میں عاجزی کرنے والے ہیں۔ عبادت سے ہی عاجزی، نماز کو آپ دیکھیں، رکوع، سجود، قیام، یہ سب عاجزی کے اظہار ہیں۔ اللہ تعالیٰ کسی کی عبادت کا محتاج نہیں، وہ تو صرف یہ چاہتا ہے کہ بندے کو یہ احساس رہے، یہ یقین رہے کہ وہ محتاج ہے اور وہ عاجز ہے اور اس کا مالک اور خالق اللہ تعالیٰ ہے، اور وہی ساری قدرتوں، عزتوں اور طاقتوں کا مالک ہے۔ وہ جو چاہے کر سکتا ہے اور بندہ کچھ نہیں کر سکتا، وہ صرف اس کے حکم کے مطابق ہی چل سکتا ہے، پھر سکتا ہے، کھا سکتا ہے، پی سکتا ہے، جو کچھ اس کے پاس ہے وہ اللہ تعالیٰ کا ہے۔ یہ احساس عاجزی ہی بندگی ہے، اور یہی اللہ تعالیٰ چاہتا ہے۔ جو لوگ ایسا نہیں کرتے، جن کے دل میں غرور اور تکبر آ جائے، وہ ذلیل و خوار ہو جاتے ہیں، اور عبادت کے باوجود اس تکبر اور غرور کی وجہ سے ذلیل و خوار ہو جاتے ہیں، کیونکہ یہی عبادت ان کی تباہی اور بربادی کا سبب بن جاتی ہے، یہی علم ان کی تباہی اور بربادی کا سبب بن جاتا ہے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی ایک مرتبہ چلے میں بیٹھے ہوئے تھے، ابھی وقت پورا نہیں ہوا تھا کہ رات کو ایک دم روشنی ہوگی اور آواز آئی کہ عبد القادر تمہیں اب عبادت کی ضرورت نہیں، تم بہت اونچے مقام پر پہنچ گئے ہو۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کے دل میں یہ خیال آیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کے لیے ساری کائنات پیدا فرمائی گئی، وہ آخری وقت تک عبادت کرتے رہے اور اتنی عبادت فرماتے تھے کہ ان کے پاؤں سوج جاتے تھے۔ میں کیا چیز ہوں، مجھے اب عبادت کی ضرورت نہیں اور میں بہت اونچا چلا گیا ہوں۔ یہ شیطان کا حملہ ہے جس نے میرے اندر غرور اور تکبر پیدا کرنے کی کوشش کی۔ تو فوراً انہوں نے پڑھا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم،
یہ پڑھتے ہی روشنی پھر غائب ہو گئی اور پھر اندھیرا ہو گیا اور پھر آواز آئی کہ عبد القادر تیری منزل کے میں نے 171 آدمی گمراہ کیے، لیکن تو اس لیے بچ گیا کہ تو عالم تھا۔ شیخ عبد القادر جیلانی نے فرمایا کہ مردود، اگر علم کی وجہ سے کوئی بچتا تو بچتا، کیونکہ تو سب سے بڑا عالم تھا۔ میں صرف اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے بچا ہوں اور مجھ میں کوئی چیز نہیں۔ یہ عبادت، یہ علم، یہ دولت، یہ طاقت، یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ کی عطا ہیں۔ شیطان ایسی کوشش کرتا ہے کہ انہی میں انسان کو غرق کر کے ان سے تکبر اور غرور کراتا ہے، جو ان کی تباہی اور بربادی کا سبب ہوتا ہے اور ان کی عبادات کو بھی ضائع کرنے کا سبب بنتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ ہدایت فرمائی تاکہ آنے والی مخلوق خدا اس حقیقت کو سمجھ لے کہ عبادت میں عاجزی ہی اللہ تعالیٰ کو قبول ہے۔ اور کوئی تھوڑی سی بھی عبادت کرے لیکن وہ عاجزی سے کرتا ہو تو اللہ تعالیٰ اس کی تھوڑی عبادت کو بہت بڑی شان بخش دیتا ہے، بہت بڑی عبادت بنا دیتا ہے۔ اگر بہت بڑی عبادت کرنے والا ہو، بہت زیادہ روزے رکھنے والا اور حج کرنے والا ہو اور اس کے خیال میں یہ بات ہو کہ میں نے اللہ تعالیٰ کے راستے میں بہت خرچ کیا، بہت روزے رکھے، بہت حج کیے، تو اس کی ساری باتیں اس کے منہ پر ماری جاتی ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کسی کی عبادت کا محتاج نہیں۔ جو انسان بھی اچھائی کرتا ہے وہ اسی کے فضل و کرم سے کرتا ہے، اور اگر برائی سے بچتا ہے تو یہ بھی اسی کا فضل و کرم اور اسی کا احسان ہے۔ انسان بذات خود کوئی چیز نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی چوتھی صفت جو بیان فرمائی وہ اپنی راہ میں خرچ ہے۔ یہ بہت مشکل کام ہے۔ وہ دولت جسے انسان بہت شوق سے، بڑی مشکل محبت سے، بڑی تکلفات سے جمع کرتا ہے، وہ اسی وقت اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کر سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی محبت کو سب سے زیادہ وقت اور سب سے زیادہ اہمیت دیتا ہو، ورنہ انسان اپنا ایمان بھی اور اپنا دین بھی اس دولت پر قربان کر دیتا ہے، اپنی ساری باتیں اس پر قربان کر دیتا ہے، اور دولت حاصل کرنے کے لیے وہ ہر ناجائز حربہ استعمال کرنے کے لیے آمادہ رہتا ہے، اور اس دولت کو خرچ کرنے کے لیے دل پر ایسی مہریں شیطان کی طرف سے لگی ہوتی ہیں کہ اسے یہ سب سے مشکل کام نظر آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے بندے یہ اپنی سعادت سمجھتے ہیں کہ ان کا سب کچھ اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ ہو جائے، کیونکہ ان کے دل میں اللہ تعالیٰ کے حکم اور اس کی رضا کی محبت ہوتی ہے، اور دوسری بات یہ کہ انہیں یہ یقین ہوتا ہے کہ اس مالک کے راستے میں اگر میں خرچ کروں گا تو میرا نقصان نہیں ہوگا، اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں، وہ غیب سے میرے لیے ایسے ذرائع پیدا فرما سکتا ہے کہ اس سے کئی گنا بھی عطا فرما سکتا ہے۔ اور یہ صرف دولت کی بات نہیں، اس کے ساتھ اپنی جان کی بھی بات ہے، اس کے ساتھ اپنی اولاد کی بھی بات ہے، اپنے ماں باپ کی بھی بات ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں نے اس حکم پر عمل کر کے نمونہ پیش کیا کہ انہوں نے اپنے وطن بھی قربان کیے، ماں باپ بھی قربان کیے، اولادیں بھی قربان کی، جانیں بھی قربان کی اور مال بھی قربان کی۔ حضرت بکر صدیق کے حالات میں آپ کے سامنے کئی بار بیان کر چکا ہوں، انہوں نے سب کچھ اللہ تعالیٰ کے راستے میں قربان کر دیا۔ جس وقت اسلام لائے تو سب سے امیر انسان حضرت بکر سے، اس زمانے میں 40,000 اشرفیاں آپ کے پاس ہیں، لیکن ایک وقت آیا کہ ان کے پاس کوئی چیز باقی نہ رہی، سب کچھ اللہ تعالیٰ کے راستے میں قربان کر دی۔ اسی طرح حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی کے پاس کچھ نہیں تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کے راستے پر جب خرچ کرنے کی بات آئی تو اپنے منہ سے بھی نکال کر دے دیا، اور خود اپنے بال بچوں کو کئی دن تک بھوکا رکھا، خود بھی اور اپنے بال بچوں کو بھی قربانی اللہ تعالیٰ کے راستے میں دی۔ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے اس حکم پر عمل کر کے یہ ثابت کر دیا کہ واقعی وہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنا اپنی سعادت سمجھتے ہیں، اور ان کی یہ اولاد اور ان کی یہ ادا اور ان کا یہ عمل اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند آیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی یہ صفات بیان کی اور آئندہ آنے والے لوگوں کے لیے انہیں ایک لاہ عمل بنا دیا۔ اس طرح اگر اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرو گے تو تب اللہ تعالیٰ کی بندگی میں داخل ہوگے، اللہ تعالیٰ کے خاص بندوں میں شمار ہوگے۔ پانچویں صفت جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی بیان فرمائی وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں گناہوں کی معافی مانگنے والے ہیں۔ معافی کے لیے، استغفار کے لیے سحری کا وقت بتایا گیا کہ وہ سب سے افضل ہے۔ حدیث پاک میں آیا ہے جو شخص اللہ تعالیٰ سے گناہوں کی معافی مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر اتنا خوش ہوتا ہے کہ جس طرح کوئی شخص صحرا میں سفر کر رہا ہو اور راستے میں وہ تھک کر ایک درخت کے نیچے آرام کرے اور ساتھ وہ اپنی اونٹنی بھی باندھ دے جس کے ساتھ اس کا سارا کھانے پینے کا ساز و سامان ہو، اور وہ سو جائے، اور جب وہ جاگے تو دیکھے کہ وہ اونٹنی بوا ساز و سامان غائب ہے، اور وہ دیکھے اس لک دک صحرا میں کوئی اس کا مددگار نہیں، اور اسے اپنی موت یقینی نظر آئے، کیا پانی اور کھانے کے بغیر میں زندہ نہیں رہوں گا بلکہ مر جاؤں گا، وہ موت کا انتظار کرتا ہو، تو وہی اونٹنی
سارا ساز و سامان لے کر پھر اس کے پاس آ جائے اور اس طرح اس کو دوبارہ زندگی مل جائے تو جو خوشی اس کو نصیب ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کو اپنے بندے کے معافی مانگنے پر اس سے کئی گنا زیادہ خوشی ہوتی ہے۔ حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے بندے تو گناہوں سے دنیا بھر کے میرے پاس لے آ تو میں اس طرح اتنی زیادہ مغفرت لے کر تیری طرف رجوع کروں گا۔ حدیث پاک میں آیا کہ جو سچے دل سے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہے وہ اس طرح ہو جاتا ہے کہ گویا اس نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں۔ حدیث پاک میں آیا ہے جو شخص سچے دل سے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہے اور استغفار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، اور اگر وہ معافی مانگنا جاری رکھتا ہے، استغفار جاری رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو اس کے نام اعمال سے مٹا دیتا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ اگر وہ بندہ اپنے معافی مانگنے کے عمل کو جاری رکھے اور استغفار جاری رکھے تو پھر اس کے جتنے گزشتہ گناہ ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو نیکیوں میں تبدیل کر دیتا ہے۔ گویا یہ ثابت ہوا کہ اللہ تعالیٰ معافی مانگنے والوں پر بہت خوش ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے سامنے ان کا یہ اظہار اس بات کا ثبوت ہوتا ہے کہ وہ یہ یقین رکھتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا ایک رب ہے اور ہم اس کے بندے ہیں اور وہ ہم کو معاف کر رہے تو ہماری اس میں نجات ہے۔ اس بات پر اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے۔ حدیث پاک میں آیا کہ سحری کا وقت اس لیے فضل بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ پچھلی رات میں دنیا کے پہلے آسمان میں جلوہ فرماتا ہے اور پھر سحری کے وقت آواز دیتا ہے کہ کوئی شخص ایسا ہے جو مجھ سے معافی مانگنے والا ہو کہ میں اس کے سارے گناہ معاف کر دوں۔ جو شخص معافی مانگنے والا ہوتا ہے وہ اس طرح ہو جاتا ہے کہ جس طرح نوزائیدہ بچہ ہوتا ہے۔ سامعین اکرام، یہ وہ صفات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی بیان فرمائی کہ میرے بندے یہ صفتیں رکھتے ہیں، اور ان صفات کے باوجود وہ تکبر اور غرور نہیں کرتے بلکہ ہر وقت اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے رہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم تجھ پر ایمان لے آئے اور یہ اعمال ہم نے تیری مہربانی تیرے فضل و کرم سے ہی کیے ہیں، تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما کیونکہ ہم سے ہر قدم پر لغزشیں ہوتی ہیں، دانستہ بھی اور نادانستہ بھی، اور ہمیں آگ سے بچا اور ہمیں اپنی خاص بندوں میں داخل فرما۔ بندوں کی یہ صفات اور یہ التجائیں اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہیں، اسی لیے اللہ تعالیٰ ان کو اپنے پاک کلام میں مخلوق خدا کی ہدایت کے لیے بیان فرماتا ہے۔ جو شخص بھی اللہ تعالیٰ کا بندہ بننا چاہتا ہے وہ ایسی صفات اپنائے اور اس طرح ہر وقت اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجز رہے۔ لیکن جس طرح میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ انسان بہت کمزور ہے، کس طرح اس کے لیے ممکن ہو سکتا ہے کہ وہ انتہائی تکلیف میں ہو، بھوک سے مر رہا ہو اور اسے یقین ہو کہ میں خدا کا بندہ ہوں اور خدا مجھے دیکھ رہا ہے، اور سامنے یہ بھی دیکھ رہا ہو کہ خدا کے باغی عیش و عشرت میں مستغرق ہیں، تو پھر کون سی چیز ہے جو اسے اللہ تعالیٰ کی اس مہربانی پر قائم رکھے اور اس کے دل میں کوئی شکوہ پیدا نہ ہو، کوئی شکایت پیدا نہ ہو، کوئی ناشکری پیدا نہ ہو اور وہ گمراہ نہ ہو۔ اس طرح یہ کتنا مشکل کام ہے کہ انسان ساری عیش و عشرت سامنے دیکھے، ہر چیز اس کے لیے مہیا ہو، لیکن وہ اپنے آپ کو باز رکھے اور وہ اللہ تعالیٰ کے لیے سب کچھ اپنے آپ سے دور کر کے اللہ تعالیٰ کی یاد کو ہی فوقیت اور اہمیت دے۔ اس طرح نیند غالب ہو اور انسان سخت تھکا ہوا بھی ہو، لیکن صرف اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے اپنے بستر کو بھی چھوڑ دے، نیند کو بھی چھوڑ دے اور اپنی تھکاوٹ کی بھی پرواہ نہ کرے اور اللہ تعالیٰ کے لیے کھڑا ہو جائے اور اس کی باطن میں اپنا سر سجدے میں رکھ دے، اس کے سامنے قیام کرے، اس کے سامنے دعائیں کرے اور التجائیں کرے۔ یہ ساری وہ صفات ہیں جو انسان کے لیے بہت مشکل ہیں۔ کہنا بہت آسان ہے لیکن کرنا بہت مشکل ہے، مگر ان لوگوں کے لیے بہت آسان ہے جن کے دل میں یہ حق یقین آ جاتا ہے کہ یہ ساری زندگی اور اس کی ساری آسائشیں، سارے آرام، ساری دولت، ساری خوشی اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے سامنے کوئی حقیقت اور کوئی معنی نہیں رکھتی۔ یہ حق الیقین صرف انہی لوگوں کو نصیب ہوتا ہے جن کے دل و دماغ روشن ہوتے ہیں، اور دل و دماغ نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روشن ہوتے ہیں۔ جن لوگوں نے نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی پاک حاصل کی، ان کے دل و دماغ روشن ہوئے۔ وہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین جنہوں نے اپنے ماں باپ کو قربان کیا، اولادوں کو قربان کیا، اپنے مالوں کو قربان کیا، اپنی جانوں کو قربان کیا، وہ اسی لیے کیا کہ انہیں حق الیقین تھا، ان کے دل و دماغ نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منور تھے، اور انہیں حق الیقین تھا کہ جس چیز کے لیے ہم سب کچھ قربان کر رہے ہیں وہ سب سے قیمتی چیز ہے۔ انسان جو عمل کرتا ہے اسی وقت کرتا ہے جب اسے یہ یقین ہوتا ہے کہ یہ جو میں عمل کر رہا ہوں یہ دوسرے عمل سے بہتر ہے، اور اسی لیے اسے یہ یقین ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا سب سے بہتر ہے، اور یہ یقین صرف نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حاصل ہوتا ہے
کیونکہ نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دل و دماغ کو روشن کرتی ہے، گناہوں سے بچاتی ہے، اچھائی اور برائی میں تمیز عطا کرتی ہے، اور گناہوں سے نفرت اور اچھائی اور نیکی سے محبت پیدا کرتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہاں نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حصول پر زور دیا جاتا ہے کہ لوگوں، مختلف التجائیں کرنے کے بجائے اس چیز کی اللہ تعالیٰ کے سامنے التجا کرو جو ساری بیماریوں کی شفا ہے، جو ساری تکلیفوں کا علاج ہے، اور نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ لیکن اس نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حاصل کرنے کے لیے پہلے اپنے سینوں کو پاک کرو، اور سینوں کو پاک کرنے کا یہی صرف ایک طریقہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی یاد اس کثرت سے کرو کہ وہ زنگ جو شیطان نے دل کے اندر پیدا کر دیا ہے وہ دور ہو جائے، اور یہی اس محفل کا مدعا ہے، اور اسی لیے آپ لوگوں کو یہاں بٹھا کر اللہ تعالیٰ کی یاد کرائی جاتی ہے۔ جو لوگ سمجھنے کے باوجود اس محفل سے محروم رہتے ہیں وہ صرف شیطان کی ماں پر محروم ہوتے ہیں، اور شیطان انہیں محروم رکھنا چاہتا ہے تاکہ وہ اس دولت سے محروم ہو جائیں، کیونکہ شیطان انسان کا دشمن ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ صلاۃ تکون لنا امان من کل خوف، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم۔